السلام علیکم۔ تو آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بنی نوع انسان کو کس طرح سے تخلیق کیا گیا اور مرد اور عورت کو کس طرح سے پیدا کیا گیا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہیں کہ سائنسدان کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ تو چارلز ڈارون ایک سائنسدان تھا۔ بیسکلی نیچر کو آبزرو کرتا تھا، فطری عمل کو دیکھتا تھا، اور اس نے ایک اپنی مشاہدات پہ مبنی معلومات کے ذریعے ایک نظریہ یہ نظریہ پیش کیا کہ ایک مخلوق جو ہے وہ دوسری مخلوق میں ارتقاء کے عمل سے آ جاتی ہے، یعنی ایک مخلوق دوسری مخلوق بن جاتی ہے ایک لمبے عرصے میں۔ تو انسان کا اس کا خیال تھا کہ بندر سے شروع ہوا۔ بندر کسی وجہ سے جو ہے وہ درخت پہ سے اتر کے زمین پہ آ گیا اور دو ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا، اور پھر جو ہے اس کی کمر تھوڑی سیدھی ہو گئی، اور جو اس کے پیر تھے، اب چونکہ اسے درخت پہ چڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، اور تو اس کے پیر سیدھے ہو گئے زمین پہ چلنے میں، اور اس کی کھال جھڑنا شروع ہو گئی، اور جھڑتے جھڑتے اس کی جو ہے بالکل جسم اس کا وہ بغیر کھال بالوں کے ہو گیا، نازک سی جلد تھی۔ تو پھر اس کو کپڑے پہننے کی ضرورت پڑی، اور اس طرح وہ مہذب ہو کے آج کا ماڈرن انسان بن گیا۔ تو دیکھتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کیسے ہوئی۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَائٍ مَسْنُونٍ، اور بے شک ہم نے خلق کیا انسان کو ایک سڑے ہوئے گارے کی مٹی سے۔ تو اس کو بعض ترجمہ والوں نے سڑا ہوا گارا کہا ہے، بعضوں نے کالی کیچڑ کی مٹی کہا ہے، بعضوں نے کچھ کھنکھناتی مٹی لکھا ہے، لیکن مفہوم تقریباً ایک ہی جیسا ہے، ان کا بنتا ہے۔ الذي احسن كل شيء خلقه، وہی ہے جس نے احسن طریقے سے ہر چیز کی تخلیق کی۔ وبدأ خلق الانسان من طین، اور انسان کی تخلیق کی شروعات مٹی سے کی۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهین، پھر اس کی نسل کو ایک نچوڑے ہوئے آم، پھر اس کی نسل کو ایک نچوڑے ہوئے حقیر پانی میں رکھا۔ ثم سواه ونفخ فيه من روحه، پھر اس کو ٹھیک کیا اور اس میں اپنی روح میں سے پھونک دیا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور بنائے اس کے لیے سماعت اور بصیرت اور احساسات۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور تم تھوڑا ہی شکر کرتے ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انسان کی شروعات کوئی سڑا ہوا گارا تھا، اس سے شروع کیا، اور جو مٹی کے کوئی سڑے ہوئے اجزاء تھے، اور اس سے شروع کیا، اور اس سے چنے ہوئے اجزاء کو ایک حقیر پانی میں حقیر پانی میں داخل کر کے، اور اس سے آگے اس کی نسل چلائی، اور اس کو نسل اس طرح چلائی کہ اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، اور اس میں جب اپنی روح پھونک دی تو روح پھونکنے کے بعد اس کے اعضاء بننے شروع ہو گئے۔ تو اب اگر سائنسی حساب سے دیکھیں تو آم، انسان کا جو بنیادی جو فارمولا ہے وہ ڈی این اے ہے۔ اور ڈی این اے جو ہے وہ ہمارے ہر سیل کے اندر ڈی این اے نیوکلیس کے اندر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اور ڈی این اے سے آر این اے نکلتا ہے جو جو نیوکلیس سے باہر آ کے سیل کے اندر آ کے اس کو پیغام پہنچاتا ہے کہ آگے کرنا کیا ہے اس نے کام۔ تو ڈی این اے کے جو بنیادی اجزاء ہیں وہ بیسکلی اس میں کاربن ہے۔ جو کاربن کی خاصیت یہ ہے کہ اس کے ساتھ بانڈز بن جاتے ہیں، دوسرے اجزاء اس کے ساتھ مرکبات بناتے ہیں، اور اس طرح سے وہ
कंपाउंड्स बनते हैं, और फिर कंपाउंड्स बन के मतलब सेल्स बन गए पेचीदा किस्म के, और एक सेल और दूसरा सेल आपस में ताउन करके इस तरह से आज़ा और बनते हैं, और इस तरह से पूरा जिस्म बन जाता है। तो अगर उसको हम कीमियाई सतह पे देखें तो वो कार्बन है उसके अंदर बुनियादी जो और तमाम जानदारों में कार्बन मौजूद है। कार्बन जो है वो काला है बेसिकली, और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डीके प्रोडक्ट से बनते हैं, जो सड़ा हुआ जिसको सड़ा हुआ बैटर है। तो जो कुरान मजीद ने बताया वही अगर साइंसी एतबार से देखें तो यही इसकी तो यही इसका मफहूम बनता है सड़े हुए गारे का। तो अब जो है किस तरह से इसकी तख्लीक हुई। खलक़ल इंसान मिन अलक, इंसान को बनाया अलक से, जो कि जमा हुआ खून या क्लॉट, ब्लड क्लॉट तरह था कुछ। खलक़ल इंसान मिन नुतफ़तिन फ़इज़ा हुवा खसीमुम मुबीन, और खल्क किया इंसान को नुतफे से, फिर वो हो गया झगड़ने वाला। फलयंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक, अन करीब देख लेगा इंसान कि उसको किस चीज से पैदा किया गया। खुलिका मिम्मा दाफिक, उसको खल्क किया, खल्क किया उसको एक हकीर पानी से। यखरुजु मिन बैन सुल्बि वत्तराइब, जो खारिज होता है, यानी वो हकीर पानी खारिज होता है सुल्ब और तराइब के दरमियान में से। इन्ना खलकनल इंसान मिन नुतफतिन अमशाजिन नब्तली, बेशक हमने खल्क किया इंसान को एक मिले जुले नुतफे से, और फिर उसको आजमाइशों से गुजारा। फजअलनाहु समीअम बसीरा, और फिर उसके बाद उसके लिए सबात और बसीरत बनाई। तो यहाँ ये बताया है कि नुतफे से बनाया है, और एक उसमें अलग का भी दिया है, जो हम आगे देखेंगे कि ये अलग क्या चीज़ है। लेकिन यहाँ जो दिया है उसमें बताया है कि ये नुतफ़ा है, और नुतफ़ा जो है बीज को कहते हैं। और फिर ये बताया कि इंसान अब जान लेगा कि इसको किस चीज़ से खल्क किया है। इसको एक हकीर पानी से खल्क किया है जो सुल्ब और तराइब के दरमियान से निकलता है, यानी मर्द और औरत के मखसूस अज़ा से यह पानी खारिज होता है। और फिर आगे चल के ये बताया है कि इनकी इमशाज से, यानी इनकी मिलावट से, इंसान नुतफ़े की जो मिलावट है, यानी मर्द और औरत के नुतफ़े की मिलावट से वो इंसान बनता है, और उसको आजमाइश से गुजारा जाता है। तो ये आजमाइश जो है वो पैदाइश के मजीद मराहल हैं, जो आगे हम देखेंगे कि कौन से मराहल हैं। और इन मराहल से गुजरने के बाद उसमें समाअत और बसीरत आती है उसके, यानी आज़ा आज़ा बनने शुरू हो जाते हैं। तो साइंसी रूह से ये औरत का नुत्फा है, ये मर्द का नुत्फा है, जिसको औरत के नुत्फे को ओवम कहते हैं और मर्द का स्पर्म है। और ये जब इनकी मिलावट होती है तो इसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और उसके बाद इसमें सेल डिविजन होके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं, और उसके बाद ये एक एम्ब्रियो बनता है, और फिर एम्ब्रियो से फिर आज़ा बनने शुरू होते हैं, और उसके बाद वो एक बच्चे की शक्ल इख्तियार करता है। तो अब बात है कि इंसान की तख्लीक कहाँ हुई, कौन सी लेबॉर्टरी में बनाया उसको। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ यशा, वही है जो सूरत बनाता है तुम्हारी अरहाम में, जैसी चाहता है वैसी सूरत बना देता है। तो अरहाम जो है वो रहम मादर की जमा है। और यहाँ जमा में मुखातिब किया है पूरी इंसानियत को, कि वही है जो तुम सबको सूरत देता है माओ के पेट में, जैसी चाहे वैसी सूरत बनाए। अब हम अपनी सूरत अपनी मर्जी की तो नहीं बना के लाते हैं,
تو کسی نے بنا کے دے دی، ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کا۔ ہاں پلاسٹک سرجری کر کے آپ کچھ اپنی شکل بدل لیں اور فلانا، لیکن بنیادی طور پہ تو وہی ہوگی، دو آنکھیں ہوں گی، ناک ہوگی، کان ہوں گے، ہونٹ ہوں گے۔ تو ایسا تو نہیں آپ کا ہوگا کہ آپ نے ناک ادھر لگا لیا تو آنکھیں کہیں اور کر لی، اوپر چڑھا لی، تو یہ تو آپ نہیں کر سکتے پلاسٹک سرجری کر کے بھی۔ تو آگے ایک جگہ بیان ہوتا ہے، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب۔ اے لوگو، اگر تم اس بات سے شک میں ہو کہ دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو بے شک ہم نے تم سب کو خلق کیا مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر تمہیں نطفے سے، ثم من علقہ، پھر علقہ سے، یعنی وہ بلڈ کلوٹ جو جمع ہوا خون، ثم من مدغہ، ثم من مدغة مخلقة وغیر مخلقة۔ تو کہا ہے کہ پھر تمہیں یعنی مٹی سے بنانے، مٹی سے شروع کیا، خلق کیا، پھر اس کے بعد نطفے سے، یعنی مٹی سے جو چنے ہوئے اجزاء تھے، مٹی کے چنے ہوئے اجزاء وہ نطفے میں منتقل ہوئے، اس سے نطفہ بنایا، پھر نطفے کے بعد علقہ، یعنی نطفے سے وہ جمے ہوئے خون کی شکل اختیار کی اس نے، اور پھر اس کے بعد مضغہ۔ تو مضغہ جو ہے وہ ایمبریو کو، جس کو انگلش میں ایمبریو کہتے ہیں، تو یہ مضغہ ہو گیا، اور مضغہ مخلقہ اور غیر مخلقہ۔ تو یعنی مضغے کے کچھ حصے بنے ہوئے تھے، کچھ نہیں بنے ہوئے، کچھ بنے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ نہیں بنے ہوئے ہوتے، مطلب اس کا کچھ سر پیر سمجھ نہیں آ رہا ہوتا۔ اور اس میں اور پھر آگے دیکھتے ہیں اس کا کیا بیان کیا ہے، لِنُبَيِّنَ لَكُمْ، تاکہ تمہیں کھول کے بتا دیں، وَنُقِّرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مقرر کرتے ہیں ارحام میں اپنی مرضی سے ایک مقررہ مدت تک کے لیے، ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا، پھر تمہیں وہاں سے خارج کرتے ہیں، یعنی ماؤں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں بچے کی شکل میں۔ تو اب یہاں یہ کہا ہے کہ یہ مضغہ جو ہے مخلق، کچھ حصہ بنے ہوئے ہیں، کچھ نہیں بنے ہوئے، اور اس لیے کہ تمہیں بتا دیں، کہ تمہارے کو کھول کے بتا دیں۔ تو اب جو ہے کچھ نقص والے بچے پیدا ہوتے ہیں، کچھ بغیر نقص کے پیدا ہوتے ہیں، تو اب اس سے پتہ چلتا ہے کوئی بنا رہا ہے اس کو، ورنہ جو ہے کوئی آٹومیٹک کام نہیں ہو رہا کہ خود ہی اسے ہو گیا۔ تو اگر ہر چیز آٹومیٹک ہو رہی ہے تو پھر ایک جیسی ہونی چاہیے، کہ کچھ بن گئی، کچھ نہیں بنی، کچھ نقص والے بن گئے، تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوتا ہے۔ تو یہ بیان کیا گیا۔ تو اب اس پہ جو نطفہ، جو ملا جلا نطفہ تھا، اس سے یہ فرٹیلائزڈ ایگ ہوا۔ یہ مختلف اسٹیجز ہیں اس کی، کہ پہلے 2 سیل، 2 سیل سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، اس طرح ہوتے ہوتے یہ تو یہ علقہ کہا ہے اس کو، کہ جمع ہوا خون کی بوند جو ہے، یہ سارے یہ وہ اسٹیج ہے جو علقہ والی اسٹیج۔ پھر علقہ سے مضغہ جو ہے وہ یہ ایمبریونک اسٹیج آتی ہے اس کی، اور وہاں سے پھر یہ فیٹس کی اسٹیج ہے، جو طفل جس کو کہا۔ تو یہ مضغہ جو ہے، اس کے کچھ حصے بنے، کچھ نہیں بنے ہوئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ اس کی یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کہاں اس کا آنکھ، ناک، کان، کچھ اس کے کچھ ابھی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اور پھر اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ جب یہ ایک اسٹیج آتی ہے، اس کے بعد روح پھونکی جاتی ہے اور اس کے اعضاء بننے شروع ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے جو ہے اس ٹائم میں کبھی اس کی روح پھونکی گئی، اور اس کے بعد اس کے اعضاء بننے شروع ہوئے، جس کو ہم آرگینوجینیسس کا پیریڈ کہتے ہیں۔ تو ارلی ایمبریونک پیریڈ وہاں سے شروع ہو گیا، جہاں آرگینوجینیسس ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ساری اس کی فیٹل اسٹیج میں آ جاتا ہے۔ اور پھر جب بچہ ہو گیا، 9 مہینے پورے ہوئے، جو مقررہ مدت ہے، بعض پری میچور ہو جاتے ہیں، 7 مہینے میں آ جاتے ہیں،
اور بعض لیٹ بھی ہو جاتے ہیں، تو وہ وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم اپنی مرضی سے ایک مقررہ مدت میں اپنی مرضی سے ہم وہ مقرر کرتے ہیں۔ تو تو اب آٹومیٹک ہو رہا ہے، اگر تو 9 مہینے ہے تو 9 مہینے ہی ہونا چاہیے، تو پھر آگے پیچھے کیوں ہو رہا ہے وہ فلانا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کن مراحل میں ہوئی، کچھ تو ان آیتوں میں واضح ہو گیا ہے، لیکن مزید آگے دیکھتے ہیں اور کیا بتایا ہے مراحل کے بارے میں۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، اور بے شک ہم نے خلق کیا ہے انسان کو ایک چنی ہوئی مٹی میں سے۔ تو ہم نے اس پہ بات کر چکے ہیں، مٹی کے اجزاء چنے، جو آرگینک مٹیریل تھا وہ چنا۔ ثم جعلناه نطفة في قرار مکین، پھر ہم نے اس نطفے کو ایک محفوظ مقام پہ رکھ دیا۔ ثم خلقنا النطفة علقہ، پھر ہم نے خلق کیا اس نطفے سے علقہ۔ فخلقنا العلقة مضغہ، پھر ہم نے خلق کیا علقہ سے مضغہ۔ تو ایک چیز یہاں عربی میں یہ دیکھنی ہے کہ جو جب وا کہا ہے تو کہا ہے وا کا مطلب ہے اور، تو یہ اس میں کوئی وقت کا کوئی تسلسل کا کچھ نہیں پتہ چلتا کہ اور وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ ثم جب کہا تو اس کا مطلب ہے پھر، اور جہاں پہ کہا ہے فا، جیسے فخلقنا، تو یہاں ثم خلقنا کہا، پھر یہاں کہا ہے فخلقنا۔ تو ثم خلقنا کا مطلب ہے کہ اس کے بعد یہ ہوا، اس کے کچھ عرصے کے بعد، اور فخلقنا کا مطلب بھی یہ ہے پھر اس کے بعد، لیکن اس کے فوری بعد۔ یہاں پہ جب ثم آتا ہے تو عموماً اس کا مطلب ہے کہ اس کے کچھ بیچ میں کچھ وقفہ ہے، کچھ کچھ عرصہ ہے، اس کے بعد وہ ہوا ہے۔ تو اب جیسے یہاں کہا ہے کہ مٹی سے اس کو چنی ہوئی مٹی سے کیا، پھر اس کے بعد اس کو نطفے کو ایک محفوظ مقام پہ رکھ دیا، تو وہ محفوظ مقام انسان کے مخصوص اعضاء ہیں جس کے اندر وہ نطفے کو رکھا جاتا ہے۔ تو اب جو شروع جو سلالت من طین ہے، چنے ہوئے اجزاء، تو وہ تو ڈی این اے کا مٹیریل ہے اس کا، اور پھر اس کے بعد وہ تو شروعات ہے، مولیکولر سٹیج پہ ہے۔ پھر جب وہ انسان کی سٹیج پہ آیا میچورٹی، پھر جب میچور انسان بنے گا تب اس کا اندر نطفہ بنے گا، اور وہ ایک مخصوص اعضاء میں جا کے جمع ہوگا۔ تو اس لیے ایک عرصہ چاہیے یہاں سے اس مولیکولر اسٹیج سے اس کو اس ٹین ایج اسٹیج میں آنے کے لیے۔ تو اس لیے حالانکہ اس کے بعد ہے، لیکن یہاں سما کا لفظ ہے۔ پھر اس کے بعد کہا ہے کہ سما خلقنا علقہ، تو نطفہ سے علقہ جو ہے وہ تو تبھی بنے گا کہ جب ملاپ ہوا مرد اور عورت کا، اور اس کے بعد وہ علقہ کی آئے گی۔ تو ظاہر ہے اس کے بعد کچھ عرصہ لگے گا جس کے بعد یہ سٹیج آئے گی، تو یہاں وہ جو ٹائم گیپ ہے وہ اس طرح سے بیان کیا گیا۔ لیکن پھر جب علقہ کے بعد جو علقہ سے مدغہ ہے وہ پھر فوراً بعد ہے، کیونکہ اب یہ ایک پروسیس شروع ہو گیا ہے، اب اس میں کوئی اور بیچ میں چیزیں نہیں آ رہی، وہ آگے چل رہا ہے۔ تو یہاں پہ پھر فا آ گیا اس کے، پھر آگے کہا ہے فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر ہم نے بنائی مضغے میں ہڈیاں۔ فَقَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اور پھر ہم نے ان ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھایا۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اور پھر اس کے بعد ہم نے ایک نئی خلقت کھڑی کر دی۔ تو اب یہ یہاں پہ یہاں تک تو فا آ رہا تھا، پھر یہاں سما پھر آ گیا۔ تو یہاں اب یہ ہڈیاں بن رہی ہیں، اب ظاہر ہے اس کے بعد وہ پورا 9 مہینے کا پروسیس ہے جس کے اندر یہ بنے گا، اور اس کے بعد وہ ایک بچہ ایک نئی مخلوق کی شکل میں وہ باہر آنا ہے اس میں۔ اور بلکہ صرف بچے کی بات نہیں کی ہے، کہا ہے کہ اس کو کھڑا کیا ایک نئی اس کی، تو یعنی ایک میچور انسان کی شکل میں آنے، تو ایک لمبا اس میں بیچ میں ایک عرصہ آ گیا۔
اس کا کہ جہاں اس کے ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، اب ظاہر ہے ماں کے پیٹ سے باہر آنا ہے، پھر اس کے بعد اس نے اس کی اپنی 2 سال کی عمر میں بچے کی اپنی پرسنالٹی بنتی ہے، اور اس کے بعد وہ مزید میچورٹی آتی ہے، تو ایک پوری مکمل پرسنالٹی کے طور پہ اپنا جداگانہ شخصیت کا جو ہے اس میں ایک عرصہ لگتا ہے اس دوران میں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ماں باپ کا نطفہ تھا تو انہوں نے، ماں باپ نے اپنے آپ کو پیدا کر لیا اور دوسرا جنم لے لیا، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایک نیا انسان بن رہا ہے۔ تو اس لیے کہا ہے کہ خلقن آخر کے ایک الگ مخلوق بن گئی اس کی۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، تو بہت بابرکت ہے وہ تو بہت بابرکت ہے اللہ جو احسن الخالقین ہے، یعنی بہترین تخلیق کرنے والا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں یہ مضغہ تھا، مضغے سے پھر اس کے اندر یہ اعضاء بننے شروع ہوئے، ہڈیاں، گوشت وغیرہ اور مختلف اعضاء، اور پھر اس کی کچھ شکل بننی شروع ہوئی، اور پھر ہوتے ہوتے یہ ایک بچے کی شکل میں ہو کے باہر آ گیا۔ تو اب ہم بات کریں گے کہ عورت کی تخلیق کیسے ہوئی۔ اب یہ دوسرے، اس کے دوسرے حصے میں اس کے اوپر بات کریں گے۔